درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، غلامی اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا آغاز ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 سے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آ پہنچی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خطاب جو ہے وہ اہل کتاب سے ہے، جو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی قرار دیتے تھے۔ فرمایا کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ پہنچی، موت کی علامتیں، موت کے آثار ظاہر ہو گئے، انہوں نے جان لیا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ پہنچا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ جیسے ایک تاجر اور سرمایہ دار کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد خود میری طرح فیکٹریوں کی مالک ہو، اس کا لاکھوں کا بینک بیلنس ہو، اسے فقر و فاقہ کا سامنا کبھی نہ کرنا پڑے۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی متبعین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کبھی بھی ایمان کی دولت سے، اللہ کی عبادت سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ ان کی دلی آرزو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو اپنی اولاد کی صرف دنیا کی فکر نہیں چاہیے، بلکہ دنیا سے زیادہ اس کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اور ایمان کے مقابلے میں روپے پیسے کو زیادہ اہمیت دینے لگے۔ غالباً حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کا واقعہ سنا کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے بتایا کہ بیٹا ماشاءاللہ امریکہ میں سیٹل ہو گیا ہے، بڑا اچھا کاروبار ہے، ماہانہ اتنی آمدن ہے، ایسی گاڑی ہے، ایسا مکان ہے۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد کہنے لگے اور تو سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ تو
تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے سخت صدمہ پہنچا کہ اسے اس کے بے دین ہونے کی کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے، بس یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، باقی سب ٹھیک ہے، اس لیے کہ دنیا کی دولت اس کے پاس ہے، اچھی گاڑی، اچھا کاروبار ہے، تو اس لیے اس کو وہ کامیاب دکھائی دیتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس پر مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے عزیزوں کو ان کی موت کا یقین نہیں آتا تھا، جیسا کہ بعض اوقات ہوتا ہے اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے شدید محبت کی وجہ سے، جبکہ کوئی بیماری بھی نہ ہو اور بظاہر موت کا جو ایک فطری وقت ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو، بڑھاپا نہیں، جوانی ہے، بیماری نہیں، صحت ہے، تو اچانک کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں اس کی موت کا یقین نہیں آتا۔ تو ایسے ہی ان کے رشتہ داروں کو ان کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا، مختلف ڈاکٹروں حکیموں کو بلا کر لاتے کہ دیکھیے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، چہرہ ویسے ہی ہے، ہاتھ ویسے ہی ہیں، پاؤں ویسے ہی ہیں، پھر کیسے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے یا کہ مر گئے ہیں؟ تو ان میں سے ایک سمجھدار حکیم صاحب نے کہا سب کچھ صحیح ہے، بس ذرا سی جان نکل گئی ہے اور سب ٹھیک ہے۔ تو ایک مسلمان جو ایمان سے محروم ہو گیا تو گویا کہ اس کا تو سب کچھ لٹ گیا۔ اگر ہم اپنی اولاد کے لیے چلتا ہوا کاروبار، بہت بڑی فیکٹری اور بھاری برکم بینک بیلنس اور دنیاوی ترقی کے بہت سارے امکانات چھوڑ کر چلے جائیں، مگر میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہم اپنی اولاد کو ایمان کی نعمت منتقل نہ کر سکیں یا ہماری اولاد ایمان سے محروم ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم ایسی اولاد گلیوں میں پھرنے والے کتوں سے بھی بدتر ہے، کسی قیمت کی نہیں ہے۔ ان کی دنیا کی فکر ضرور کیجیے، لیکن دنیا سے پہلے ان کے دین کی فکر کیجیے، ایمان کی فکر کیجیے۔ اپنی اولاد کو آپ جدید تعلیم دلوائیے، اس کی ضرورت ہے۔ میں تو کئی جگہ الحمدللہ بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو ضرورت ہے، اس امت کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی ضرورت ہے، فوجیوں کی ضرورت ہے، پائلٹوں کی ضرورت ہے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے رجال کار کی ضرورت ہے، لیکن ایسے رجال کار ہوں کہ وہ ڈاکٹر ہے تو پہلے مسلمان ہو اور پھر ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہے تو پہلے مسلمان ہو، وہ سائنسدان ہے تو پہلے مسلمان ہو، اور اسلام کے ساتھ اس کا رشتہ ایسا مضبوط اور مستحکم ہو کہ ڈالر، پاؤنڈ، روپے، پیسے، سونے چاندی، عہدے، کرسی اور دنیاوی ترقی کی چمک دمک اس رشتے کو کمزور نہ کر سکے۔ تو اپنی اولاد کی فکر کی ضرورت ہے، ان کے دین کی فکر کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اولاد کو دنیا کی دھوپ لگنا بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ لو چل رہی ہو، باہر کا موسم اچھا نہ ہو تو مائیں اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی، کہیں اس کو لو نہ لگ جائے۔ اگر دنیا کی دھوپ سے بچانے کی اتنی فکر ہے تو آخرت کی آگ سے بچانے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن لکڑی نہیں ہوگی اور کوئلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اس آگ سے بچانے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔
اللہ کے نبیوں کو بھی اپنی اولاد کے ایمان اور دین کی فکر تھی. حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تو 12 بیٹے تھے اور ایک قول کے مطابق 12 کے 12 بیٹوں کو نبوت سے نوازا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نقل فرما رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو موت کے وقت جمع کر کے پوچھا ما تعبدون من بعدی، مجھے اپنے بعد تمہیں کھانے پینے کی فکر نہیں، تم عاش کی فکر نہیں، تمہارے رہن سہن کی فکر نہیں، مجھے تمہارے دین کی فکر ہے. مجھے اطمینان دلاؤ کہ تم واقعی دین پر رہو گے. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. وہ کہنے لگے ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے آبا کے معبود کی، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ واحدا جو کہ ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ ان کے سامنے وہ آئے گا جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے سامنے وہ آئے گا جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اصل میں تو یہ خطاب ہے یہود سے جو نسلی عظمت کے نشے میں چور تھے، ان کو اپنے حسب نسب پر بڑا ناز تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ ذاتی عمل کی ضرورت نہیں، انبیاء اور اولیاء کی طرف نسبت ہی کافی ہے. دو مختلف عقیدے ہیں، ایک مسیحیوں کا عقیدہ اور دوسرا یہودیوں کا عقیدہ. مسیحیوں کا جو عقیدہ تھا وہ معصیت متوارث کا آج بھی ہے. معصیت متوارثہ کا کیا مطلب؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو خطا، جو گناہ آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا، وہ گناہ ان کی پوری نسل کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے. یہ معصیت متوارثہ کہ ہر انسان کو وراثت میں معصیت ملتی ہے. آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو وراثت میں معصیت ملی، ان کے بعد ان کی جو اولاد حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے سارے انسان، باپ سے بیٹے کی طرف معصیت منتقل ہوتی ہے. اور ان کے مقابلے میں یہودیوں کا عقیدہ نجات متوارث کا تھا کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کو بھی نجات. ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، اولیاء کی اولاد ہیں، ہمارے آبا کو نجات ملے گی تو ہمیں بھی نجات ملے گی. قرآن نے دونوں کی اور اسلام نے دونوں کی تردید کی، معصیت متوارث کی بھی تردید کی اور نجات متوارث کی بھی تردید کی. قرآن نے کہا، اسلام نے کہا، اور اسلام سے سچا دین کون سا ہو سکتا ہے کہ ہر بچہ گناہگار نہیں پیدا ہوتا بلکہ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ بتائیے آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کسی مسیحی بھائی سے پوچھئے کہ تمہاری عقل کیا کہتی ہے کہ اسلام کا یہ عقیدہ کہ ہر بچہ معصوم اور پاک پیدا ہوتے ہیں، یہ عقیدہ عقل، قانون، اخلاق، فطرت کے زیادہ مطابق ہے، یا یہ عقیدہ کہ ہر بچہ بغیر گناہ کیے ہوئے گناہگار پیدا ہوتا ہے؟ کون سا عقیدہ عقل اور نقل اور فطرت کے زیادہ مطابق ہے؟ اگر کسی مسیحی کے اندر تعصب نہیں ہوگا تو وہ تسلیم کرے گا کہ مسیحیت کا عقیدہ وہ عقل اور نقل کے مخالف ہے اور اسلام کا عقیدہ یہ فطرت کے مطابق ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مشرک نہیں ہوتا، وہ ہندو نہیں ہوتا، وہ فاسق فاجر نہیں ہوتا، وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ اسلام کی فطرت پر اور نیک پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین چاہتے ہیں اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اور میں اور اگر عرض کروں اپنے مسلمان خاندانوں کے اعتبار سے کہ اس کے والدین چاہیں تو اسے گندگی کے راستے پر لگا دیتے ہیں، اسے گانے بجانے کے راستے پر لگا دیتے ہیں، اسے فسق و فجور کے راستے پر لگا دیتے ہیں اور نیکی کے راستے پر نہیں لگاتے۔ اور اسی طریقے سے یہودیت کا عقیدہ نجات متوارث کہ عمل کچھ نہیں اور یہ جنتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انبیاء کا ماننے والا ہے، اولیاء کا ماننے والا ہے، اس کا حسب نسب بہت اونچا ہے۔ آپ سوچئے کیا یہ عقیدہ عقل کے زیادہ مطابق ہے یا اسلام کا عقیدہ کہ اسلام کہتے ہیں نہیں، ہر کسی کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا اور ہر کسی کے نیک اعمال اسی کے کام آئیں گے۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا بلا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ نجم میں فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، بنو ہاشم سے، اپنے قبیلے سے، یوں کہہ لیں کہ سیدوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا بنی ہاشم لا یأتین الناس بأعمالہم وتأتونی بأنصاب۔ اللہ اکبر، اے بنو ہاشم کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو آئیں میرے پاس قیامت کے دن اعمال لے کر اور تم آؤ صرف نسب کا گھمنڈ لے کر۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو اعمال لے کر آئیں، ان کا نسب اونچا نہیں لیکن ان کے پاس اعمال کا ذخیرہ ہے، اور تم لے کر آؤ نسب کا گھمنڈ، نسب کا غرور، نسب کا فخر، ہم بڑوں کی اولاد ہیں۔ آپ نے بھی ایسے مناظر دیکھے ہوں گے، میری آنکھیں بھی ایسے مناظر دیکھتی ہیں، اور اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کم اللہ پاک ہمارے ساتھ ایسا نہ کرے۔ ایسی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے۔ مدارس سے الحمدللہ اللہ پاک نے تعلق جوڑ رکھا ہے۔ میں ایسی مثالیں جانتا ہوں، علماء کی اولاد، محدثین کی اولاد، مفسرین کی اولاد، لیکن دین کی خدمت سے محروم ہے، اور لوہاروں کی اولاد، کماروں کی اولاد، موچیوں کی اولاد، مزدوروں کی اولاد، کاشتکاروں کی اولاد، حد یہ کہ ہندوؤں اور سکھوں کی اولاد، اور اللہ پاک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم نسب کا گمانڈ لے کر آؤ کہ ہم تو سید زادے ہیں، ہمارا تو نبی کے خاندان سے تعلق ہے، ہماری تو سفارش ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَقُولُ لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر ایسا ہوا کہ تمہارے پاس نسب کا گمانڈ تو ہوا اور اعمال نہ ہوئے تو یاد رکھو کہ میں اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے سامنے وہ آئے گا، ان کے سامنے وہ آئے گا جو انہوں نے کیا، تمہارے سامنے وہ آئے گا جو تم نے کیا۔ بتلائیے یہودیت کا نجات متوارث والا عقیدہ وہ عقل اور نقل کے زیادہ مطابق ہے یا اسلام کا یہ سیدھا سادہ عقیدہ جو ایک بچی کی سمجھ میں بھی آتا ہے، جو کرے گا وہی بھرے گا، ایسا نہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ گناہ کسی نے کیے سزا کسی کو ملی، اور نیک اعمال کسی نے کیے نجات کسی اور کو مل گئی۔ اور یاد رکھیں کہ اس آیت کریمہ میں صرف یہودیوں کی تردید نہیں بلکہ
پیر زادوں کی بھی تردید، سید زادوں کی بھی تردید، صاحب زادوں کی بھی تردید، جن کا خیال یہ ہے کہ بڑوں کی اولاد ہونا یہ کافی ہے۔ اسلام نے اس تصور کی جڑ کاٹ دی، بڑے کی اولاد ہونا کافی نہیں، بڑا کافر ہے، اولاد مسلمان، تو کافر کی اولاد ہونا اولاد کو نقصان نہیں دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کی اولاد ہیں، آزر کا بیٹا ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ آپ تو موحد اعظم ہیں، ہمارے جد امجد ہیں، ہمارا نام جو مسلم ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے۔ اللہ نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اے مسلمانوں تمہارا نام جو مسلم رکھا یہ ابراہیم نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن بیٹے کس کے؟ آزر کے۔ اور کنعان بیٹا کس کا تھا؟ نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، لیکن آدم ثانی کا بیٹا ہونا یہ کنعان کے کسی کام نہ آ سکا۔ اسلام نے شخصی مسئولیت کا تصور دیا ہے، ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آپ مسیحی بھائیوں سے پوچھئے، آپ یہودیوں سے پوچھئے کہ آپ دنیا میں ایسا کرتے ہیں کہ باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو دیں یا بیٹے کے گناہوں کی سزا باپ کو دیں؟ جب دنیا میں آپ اسے ناانصافی سمجھتے ہیں تو آپ ناانصافی نہیں کرتے تو وہ اللہ جو عدل کا خالق ہے کیا وہ ناانصافی کرے گا؟ گناہ باپ نے کیا اور گناہگار بیٹا ٹھہرا، نیک اعمال باپ نے کیے، بیٹے کی زندگی فسق و فجور میں گزری لیکن اس کو مفت میں جنت مل گئی۔ اگر تم اسے ناانصافی کہتے ہو اور اس کا ارتکاب نہیں کرتے تو ہمارا اللہ بھی اس ناانصافی کا ارتکاب نہیں کرتا ہے اور نہیں کرے گا۔ تل کا امت قد خلت، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے سامنے وہ آئے گا جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے سامنے وہ آئے گا جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، بجائے اس کے کہ وہ قرآنی تعلیمات سے متاثر ہوتے مسلمانوں کو دعوت دیتے کہ تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے تو ابراہیم کا راستہ اختیار کر لیا جو سیدھی راہ والا تھا، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم تھے۔ آپ کے دل میں اللہ نے یہ یقین بٹھا دیا کہ میری قوم زمینی اور آسمانی، ارضی اور فلکی جن خداؤں کو مانتی ہے یہ سب عاجز اور لاچار ہیں۔ سورج لاچار، چاند لاچار، ستارے عاجز، آگ، پانی، ہوا، یہ سب عاجز، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وہ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا کر دے اور چاہے تو پانی کو ہوا بنا دے اور چاہے تو اس پانی کے ذریعے سے بستیوں اور شہروں کو روند ڈالے۔ یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں، اس کا حکم ماننے والے۔ آپ نے ابھی دیکھا اخبارات میں، میڈیا کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ بات آئی، قطرینہ نام کا سیلاب اور ریٹا نام کا سیلاب۔ امریکہ کی ٹیکنالوجی، سائنسی ترقی دھری کی دھری رہ گئی، مشینیں، مکانات، چھتیں
اڑنے لگی، گندی لاشیں تیرنے لگی، سیلاب آ رہا ہے، ان کو پتہ ہے سیلاب آ رہا ہے، 10 دن میں ساحل سے ٹکرانے والا ہے، مہینوں پہلے اطلاعات مل رہی ہے سیلاب آنے والا ہے، لیکن اس سیلاب کا راستہ نہ روک سکے۔ جو اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں ہوں، آنا والا غیری کے دعوے کرنے والوں، اپنے آپ کو خدا سمجھنے والوں، غریبوں، کمزوروں، بے سہاروں پر ظلم و ستم ڈھانے والوں، میں ابھی زندہ ہوں، زندہ رہوں گا، تمہاری طاقت فانی، میری طاقت باقی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والوں، امریکہ کو خدا مت سمجھو، کافر کو خدا مت سمجھو، ٹیکنالوجی کو خدا مت سمجھو، سائنس کو خدا مت سمجھو، مشینی ترقی کو خدا مت سمجھو، دولت کی چمک دمک کو خدا مت سمجھو۔ خدا تو بس ایک ہی ہے جس کا حکم ذرے ذرے پر چلتا ہے، فلک پر بھی اسی کا حکم، اور زمین پر بھی اسی کا حکم، بحر و بر پر بھی اسی کا حکم، آگ اور پانی پر بھی اسی کا حکم۔ تو فرمایا کہ ہم نہ یہودی بنیں گے نہ عیسائی بنیں گے، بلکہ ہم تو ابراہیم کا راستہ اختیار کریں گے، ابراہیم کی ملت اختیار کریں گے، وہ ابراہیم جو سیدھی راہ والا تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ قولوا آمنا باللہ، فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب کی طرف، بل اسباطی، اور یعقوب کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دینی وحدت کا اعلان کر دو کہ ہم تمام انبیاء پر اور تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کسی نبی کی توہین، نہ کسی کتاب کی تنقیص۔ یہ بات جان لیجیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ پوری دنیا میں ایسی امت جو سارے نبیوں پر ایمان رکھتی ہو اور ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہو، صرف امت مسلمان ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جو سارے نبیوں پر اور ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہو۔ مسلمانوں کو چھوڑیں، قرآن کو چھوڑیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں۔ آپ یہودیوں سے پوچھیں کیا عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے؟ وہ ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہندوؤں سے پوچھیں کیا تم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہو؟ عیسائیوں سے پوچھیں، کوئی امت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو سارے نبیوں پر اور ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہو۔ الحمدللہ امت مسلمہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ امت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی پر ایمان رکھتی ہے۔ اور تورات، زبور، انجیل تو اپنی جگہ، ان کے علاوہ جو صحیفے نازل ہوئے مسلمان ان سارے صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ نے صرف اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ حالانکہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بنی اسرائیل چلے ہیں، یہودی مذہب چلا ہے۔ اگر قرآن بشری کلام ہوتا، انسانی کلام ہوتا، یا قرآن میں تعصب
اور ضد کی معاذ اللہ ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو یہودیوں کے نبیوں کا ذکر نہ کیا جاتا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر دیا جاتا، لیکن اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر نہ کیا جاتا۔ لیکن قرآن نے جگہ جگہ اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، جبکہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ ان کا تو انکار کرتے ہی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی توہین کرنے کی حد المقدور کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن نے ان کے نبی کا بھی ذکر کیا۔ ان کے نبی تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے یہود کی نسل چلی، وگرنہ مسلمان کا عقیدہ یہ کہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ صرف یہودیوں کے نبی نہیں، یہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور یعقوب کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ جیسے بنو اسماعیل کی شاخیں یہ قبائل میں تقسیم ہوئی، یوں ہی اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہ اسباط میں تقسیم ہوئی۔ سبت کی جمع ہے تو مختلف گروہوں میں اور جماعتوں میں تقسیم ہوئی۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے سوائے 10 انبیاء کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 10 انبیاء کے علاوہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے، لیکن قرآن نے اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا بل اسباطی، کہہ دو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو کچھ نازل کیا گیا سارے انبیاء کی طرف، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بتائیے روشن خیالی کی تلقین قرآن کرتا ہے یا بائبل روشن خیالی کی تلقین کرتی ہے؟ تعصب کی تعلیم کون دیتے ہیں؟ قرآن تعلیم ہے یا کہ قرآن کے مخالفین وہ تعصب کی تعلیم دیتے ہیں؟ اور فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ مقامات کے اعتبار سے تو فرق ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ایمان کے اعتبار سے مسلمان انبیاء میں تفریق نہیں کرتے۔ جیسے وہ ایمان رکھتے ہیں اپنے نبی پر، اسی طریقے سے سارے انبیاء پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے۔ آپ سوچئے کہ عالمگیر مذہب بننے کے لائق کون سا مذہب ہے؟ کیا وہ مذہب جو انبیاء میں تفریق کرتا ہے؟ کیا وہ مذہب جو آسمانی ہدایت کو کسی قوم اور نسل کے ساتھ مخصوص کرتا ہے؟ یا وہ مذہب جو سارے نبیوں اور ساری کتابوں پر ایمان رکھنے کی تلقین کرتا ہے اور ہدایت کے دروازے سب کے لیے کھولتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہودی مذہب ایک نسلی مذہب ہے، ایک نسلی مذہب جو گویا کہ جو شخص بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق نہیں رکھتا وہ یہودی نہیں بن سکتا۔ لیکن اسلام ایک نسلی مذہب نہیں، ایک عالمگیر مذہب، ہر شخص مسلمان ہو سکتا ہے، ہر شخص ایک کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کل کا یہودی، کل کا عیسائی، کل کا سکھ اور کل کا ہندو پوری امت مسلمہ کا بھائی بن جاتا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور کتابوں میں تفریق نہیں کرتے۔ مسلمان کسی آسمانی کتاب کو جھٹلاتا نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب
بعض اوقات تورات کی آیات کا عربی میں ترجمہ کر کے مسلمانوں کو سناتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، دیکھو جو تمہیں تورات کی باتیں سناتے ہیں نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو، فوراً نہ جھٹلا دو میں نہیں مانتا، بلکہ یوں کہو وقولوا آمنا باللہ، کہو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنوا بالتورات والانجیل بل یسعکم القرآن، دیکھو ایمان تورات پر بھی رکھو، ایمان انجیل پر بھی رکھو، لیکن تمہیں ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، کسی اور کتاب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان تو ہم رکھتے ہیں ساری کتابوں پر، لیکن ہدایت کے لیے صرف قرآن کو کھولیں گے، صرف قرآن سے رہنمائی چاہیں گے۔ یہاں ایک خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اہل مغرب نے 200 سال پہلے آسمانی تعلیمات سے انکار کر دیا، یہ جان کر کہ ترقی اور مذہب یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے، لہذا انہوں نے آسمانی تعلیمات سے بغاوت اختیار کر لی اور ان سے دستبردار ہو گئے۔ لیکن اب ان کے بڑے بڑے دانشور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں آسمانی تعلیمات کی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے۔ آسمانی تعلیمات کو اختیار کیے بغیر ہمارے اخلاقی، معاشرتی، ثقافتی، خاندانی، ازدواجی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے اگر واقعی کسی زمانے میں دنیا نے یا مغرب والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آسمانی تعلیمات کی طرف واپس جائیں تو انہیں ساری کی ساری آسمانی تعلیمات صرف قرآن میں محفوظ ملیں گی، نہ تورات میں محفوظ ملے گی نہ انجیل میں محفوظ ملیں گے، ساری آسمانی تعلیمات۔ یہاں یہ مت سوچئے گا کہ قرآن تورات سے ٹکراتا ہے، انجیل سے ٹکراتا ہے، نہیں، تورات اور انجیل میں جتنی سچائیاں ہیں، جتنی حقیقتیں ہیں، وہ ساری کی ساری سچائیاں اور ساری کی ساری حقیقتیں قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔ یہ آسمانی ہدایت کا جدید ایڈیشن ہے، جدید ایڈیشن۔ مختلف کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور ان کے نئے نئے ایڈیشن آتے رہے۔ آخری ایڈیشن آسمانی ہدایت کا جو اللہ نے نازل کیا وہ قرآن کریم ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اے میرے نبی ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور پہلی کتابوں کے مضامین کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ یہ قرآن مہیمن ہے۔ مہیمن کا کیا معنی؟ محافظ۔ پہلی کتابوں میں تو تغیر کیا جا سکتا ہے، تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں اور کی گئی، لیکن قرآن میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے صرف اپنے آپ کو ہی محفوظ نہیں رکھا بلکہ پہلی آسمانی کتابوں کی حقیقتوں اور سچائیوں کو بھی قرآن نے محفوظ رکھا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ ایمان لے آئے جس طرح کہ تم ایمان رکھتے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ یہ اللہ نے خطاب کس سے کیا؟ صحابہ کرام سے خطاب کیا۔ فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، جیسے تم ایمان رکھتے ہو اگر یہ اہل کتاب ویسا ایمان لائے تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ کو اللہ نے معیار حق قرار دیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے تو اسے ویسا ایمان لانا ہوگا جیسا صحابہ کرام ایمان لائے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے۔
اگر کوئی بھاولا، اگر کوئی پاگل، اگر کوئی دیوانہ، اگر کوئی بیوقوف یہ کہتا ہے کہ صحابہ دین کو سمجھے نہیں، قرآن کو سمجھے نہیں، ابو بکر نہیں سمجھے، عمر فاروق نہیں سمجھے، عثمان ذو النورین نہیں سمجھے، علی مرتضیٰ نہیں سمجھے، تو اللہ کی قسم پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں سمجھا۔ صحابہ حق کا معیار ہے، وہی ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہوگا جو ایمان ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیسا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کرے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ بڑی مخالفت میں ہے، ضد میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کی طرف سے ان کے مقابلے میں کافی ہے، آپ گھبرائے نہیں۔ اے میرے نبی، ان کی سازشوں سے، ان کی تدبیروں سے، ان کی تیاریوں سے، ان کی افرادی قوت سے، ان کی مادی طاقت سے، ان کے اسلحے سے آپ گھبرائے نہیں، میں آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا ان کے مقابلے میں، اور باقی اللہ کافی ہو گیا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ فرمایا میرا اللہ ایک ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور اس اکیلے اللہ نے ساری جماعتوں کو، سارے قبیلوں کو، سارے لشکروں کو شکست دے دی، تو اللہ کافی ہو گیا۔ آپ جانتے ہوں گے یہی وہ الفاظ ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کے خون کے قطرے انہی الفاظ پر گرے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کی طرف سے ان کے مقابلے میں کافی ہے۔ چنانچہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت عثمان ذو النورین کے قاتلوں اور باغیوں کا انجام بہت برا ہوا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ہمارے اوپر اللہ کا رنگ ہے، یہ معنی بھی کر سکتے ہیں، اور یہ معنی بھی کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ یہودیوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ جو شخص یہودیت میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے سابقہ گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا نیا رخ اختیار کر لیا۔ یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کر لی، اور اسے وہ اصطلاح میں استباغ کہتے تھے، یعنی بپتسمہ، کہ جو بھی عیسائی ہوتا تو اسے مخصوص رنگ کے پانی میں غسل دیا جاتا، بلکہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تو اس کو بھی مخصوص رنگ کے پانی میں غسل دیتے تھے، اور اس کی وجہ سے سمجھتے کہ اب یہ کامل عیسائی ہو گیا ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے رنگ بنا رکھے ہیں، ان رنگوں میں کیا رکھا ہے؟ اصل رنگ تو اللہ کی بندگی کا رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کرو۔ جس پر ایمان کا رنگ چڑھ جائے تو وہ رنگ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، وہ رنگ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ میں اللہ معاف فرمائے اپنے جیسے 2 نمبر کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں 1 نمبر کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ جب اس پر ایمان کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ رنگ عبادت میں ہی صرف دکھائی نہیں دیتا بلکہ تجارت میں بھی دکھائی دیتا ہے، وہ سیاست میں بھی دکھائی دیتا ہے، وہ معاملات میں بھی دکھائی دیتا ہے، وہ دکان میں بھی دکھائی دیتا ہے، وہ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ آج جو ہم نے الگ الگ کر رکھا ہے دین کو اور دنیا کو، مسجد کو اور گھر اور دکان کو، تو اس کی وجہ سے یہ رنگ مسجد میں تو دکھائی دیتا ہے لیکن باہر نہیں دکھائی دیتا۔
مسجد میں تو پتہ چلتا ہے جب یہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، رکوع کر رہا ہوتا ہے، سجدہ کر رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن جب یہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر یہ رنگ اس پر دکھائی نہیں دیتا۔ شادی غمی کی رسمیں بڑوں بڑوں کے قدم ڈول جاتے ہیں، قدموں میں لغزش پیدا ہوتی ہے، ارادوں میں ذوف آ جاتا ہے۔ وہاں پھر دین کا رنگ نہیں ہوتا، وہاں خاندان کا رنگ ہوتا ہے، وہاں رسموں کا رنگ ہوتا ہے، رواج کا رنگ ہوتا ہے۔ ایسے مسلمان شاید 1000 میں ایک ہو کہ جس پر واقعی پورا ایمان کا اور دین کا رنگ چڑھ جائے اور ہر جگہ وہ رنگ دکھائی دے۔ اور یہ رنگ جب چڑھ جائے تو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ مسلمان ہے، وہ رنگ بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس کا قول، اس کا عمل، اس کے اخلاق بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ صحابہ کی جھکی ہوئی نظریں اور چہروں کا نور اور ان کی تجارت میں سچائی اور معاملات میں صفائی یہ بتاتی تھی کہ یہ مسلمان ہے۔ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں، بہت سے لوگ مخصوص رنگ کا چوگا، مخصوص رنگ کی پگڑی، مخصوص رنگ کی ٹوپی، مخصوص قسم کی وضاقتہ وہ اختیار کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہم پر ایک خاص رنگ چڑھ گیا ہے۔ مخصوص چوغے کی ضرورت نہیں، مخصوص طریقے سے بندگی کی ضرورت ہے۔ یہ بندگی کا رنگ ہونا چاہیے۔ ممن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، فرما دیجئے کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ تم بھی کہتے ہو کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے۔ تم بھی کہتے ہو کہ وہ قادر ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے۔ تو پھر یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ وہ بنی اسرائیل کے سلسلے نسب میں پیدا ہونے والے کسی فرد کو نبوت عطا کر سکتا ہے، لیکن بنی اسماعیل کے سلسلے نسب میں پیدا ہونے والے کسی فرد کو نبوت نہیں عطا کر سکتا؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں، اسی کے لیے، اس کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ہماری زندگی بھی اسی کے لیے اور ہماری موت بھی اسی کے لیے، عبادت بھی اسی کے لیے اور قربانی بھی اسی کے لیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا افضل المسلمين، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی۔ بس میری زندگی کا مقصد، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم اسی کے لیے خالص۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد بالاسباط اور ان کی اولاد کانوا ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟
اللہ اکبر، بڑے دھڑلے سے کہا جا رہا ہے، ارے تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی؟ کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانا جانتا ہے؟ یہ ایک امی کی زبان سے کہلوایا گیا، لیکن آج کے تاریخ کے بڑے بڑے ماہرین تسلیم کر رہے ہیں کہ واقعی جو ایک امی کی زبان سے کہلوایا گیا وہی سچ تھا۔ یہ لوگ نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ یہ پکے مسلم تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کے ہاں سے پہنچ چکی؟ اس سے بڑا ظالم کون؟ اس شہادت کو چھپانے والے کون تھے؟ اہل کتاب کے بڑے بڑے علماء۔ وہ جانتے تھے کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام یہودی اور نصرانی نہیں تھے، اور وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی، لیکن مانتے نہیں تھے۔ فرمایا کہ مم اللہ بغافل اما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تلک امت قد خلت، دوبارہ وہی آیت لائی گئی تاکید کے لیے، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے سامنے وہ آئے گا جو انہوں نے کیا، اور تمہارے سامنے وہ آئے گا جو تم نے کیا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک صاحب کی والدہ بیمار ہے، انہیں دعا کی درخواست کی ہے، اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ شہزاد بھائی کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ پاک صحت اور شفا عطا فرمائے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد بیگم کے مجبور کرنے پر میری امی نے بیگم کی خوشی کی خاطر علیحدہ رہنے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے باوجود بیگم نے گھر والوں سے ملنے پر پابندی لگا دی اور آنا جانا بند کر دیا، جبکہ میکے آنا جانا ہے۔ بہت غلط ہے، شوہر کو اپنے والدین سے دور کرنے والی بیوی بدترین بیوی ہے، جو والدین کی خدمت سے، ان کی محبت سے ان کو محروم کرتی ہے۔ یہ بھی والدہ کی صحت کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ میرے والد عبد القدیر صاحب اور میرے گھر والے امریکہ میں ہیں، جہاں پر طوفان آنے والا ہے۔ برائے مہربانی گزارش ہے کہ گھر والوں کے لیے دعا کرا دیجیے۔ ہم تو دعا گو ہیں، اللہ پاک جہاں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے جتنے ظلم و ستم ڈھائے ہیں، جب وہ طوفانوں کی زد میں آتا ہے تو بہرحال دل کو ایک عجیب سا، یوں کہہ لیں کہ خوشی کا احساس ہوتا ہے، صاف بات ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن یا دین کے خلاف کوئی ہمارا عقیدہ ہو، خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں ظالموں کی جڑ کٹنے پر الحمدللہ کہا ہے، فقوتی ادابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہیوسٹن سے جو سیلاب ٹل گیا تو شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ وہاں جو بہت بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، انہوں نے اپنے اللہ کو سچے دل سے پکارا اور دعا کی۔ اور میں ان سب بہن بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں جو امریکہ میں رہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں۔ یہ ہماری ایک بہن ہے، پہلے بھی خط لکھتی رہتی ہیں، مریم بہن، انہوں نے بھی اسی سیلاب کے بارے میں لکھا ہے۔ ہم ان سب کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کی فکر اور اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں۔ ہمارے ایک ساتھی نے ای میل بھیجی ہے ہالینڈ سے، عبد الحفیظ صاحب، یہ بتاتے ہیں کہ وہاں سے اجالا نام کا ریڈیو ہے جہاں سے اردو میں پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ انشاءاللہ پورے رمضان میں درس قرآن وہاں نشر کیا جائے گا۔ الحمدللہ، اللہ پاک ان کو جزا دے اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور یہ کام کرنا ان کے لیے آسان فرمائے۔
اس کے علاوہ رمضان مبارک کے حوالے سے ہمارے ساتھی ہر سال سحر و افطار کا نقشہ، بہت خوبصورت سا نقشہ وہ شائع کرتے ہیں. اب بھی اس کا ڈیزائن تیار ہو چکا اور وہ نقشہ تیار ہو چکا، باہر اسٹال پر موجود ہے. جو حضرات اپنی دکان کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے وہ شائع کروانا چاہتے ہوں تو صرف بے کا وہ پڑے گا ایک نقشہ جو ہے، اور اس کے ذریعے سے درس قرآن کی بھی تشہیر ہوگی، ویب سائٹ کی بھی تشہیر ہوگی، اور آپ کے کاروبار، آپ کی دکان، آپ کی تجارت کی بھی تشہیر ہو سکتی ہے. تو دین و دنیا دونوں ہیں اس میں، ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. ویسے اگر کوئی الگ سے چھپوانا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 5-10 روپے سے وہ کم میں نہیں پڑے گا. ایسا خوبصورت نقشہ انہوں نے بنوایا ہے، لیکن ڈیزائن وغیرہ کا خرچہ ہمارے ساتھی برداشت کر رہے ہیں، تو 2 روپے کے حساب سے وہ شائع کروایا جا سکتا ہے. باہر اسٹال پر رابطہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے مال کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت، ان کی اولاد کی حفاظت، اور سب سے بڑھ کر اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرما. اے اللہ کفر کے اثرات سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین ہم سب بیمار ہیں، ہمارے متعلقین بیمار ہیں، کسی کے والد، کسی کی والدہ اور کسی کے دوسرے عزیز بیمار ہیں. اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے درخواست ہیں تو ہم سب کو شفا عطا فرما. تو تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جسمانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما. اے اللہ کرم فرما، اے اللہ رحم فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا. اے اللہ یہ جو سلسلہ درس ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما. اللہ اخلاص عطا فرما. یا اللہ یہ آنے والے بڑی طلب لے کر آتے ہیں، سننے والے بڑی طلب سے سنتے ہیں. اے اللہ ان کی طلب کو پورا فرما، ان کے حسن ظن کو پورا فرما، ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما، محبت عطا فرما، عظمت عطا فرما. اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شروع صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، اپنا نصیب آ رہا ہے. www.dasquran.com